السلام علیکم، میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ گڈ وائبز اونلی کی نئی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. ہم تھوڑی بریک کے بعد واپس آئے ہیں، پر ہم نئے آئیڈیاز کے ساتھ واپس آئے ہیں اور نئے گیسٹ کے ساتھ آئیں گے، نئے کانسیپٹس کی بات کریں گے اور نئے ٹاپکس جو ہے ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ سارے ٹاپکس ہم نے آپ کی فیڈ بیک سے جو ہے وہ لیے اور اپنے آپ کو امپروو کیا اس گیون ٹائم میں. تو گڈ ٹو سی یو بیک. اور میں انٹروڈیوس کروں گا اپنے کو ہوسٹ سعد بھائی. سعد بن ریاض میرے ساتھ بیٹھے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آج ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے شو کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے کہ اب ہم نے اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج ایک بڑے زبردست گیسٹ کے ساتھ آج ہم آپ کے پاس حاضر ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ شو اور یہ پروگرام اچھا لگے گا اور اس ایپیسوڈ میں کافی کچھ آپ کی لرننگ ہوگی. اچھا، میں ساتھ بھی آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں. ایک تو ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پر میں انٹروڈکشن دیتا ہوں. ہمارے ساتھ کمل مسرور صاحب ہیں جو کہ سی ای او اینڈ فاؤنڈر ہیں CXO گلوبل فورم کے. اور ہم ان سے جو ہے وہ آج جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے پروفیشنل ایتھکس. اور بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ بہت سارے جو ہے وہ یہاں پہ کارپوریٹ کلچر میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمیں بڑا اچھا ایک آج کانسرٹ ملے گا. السلام علیکم کمل بھائی. وعلیکم السلام جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. وی آر ریئلی گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور شکریہ. میں اگر ٹاپک کی طرف آؤں تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ CXO کرتا کیا اور ہے کیا بیسیکلی. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. بہت سارے لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کیونکہ اس طرح کا ادارہ ایونچولی پاکستان میں ہے نہیں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرا ذاتی طور پہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ IT اور ٹیکنالوجی سے ہے، ساتھ تمہیں پتہ ہے اس چیز کا. تو میرا یہ بہت بڑا ایک فوکس تھا کہ ہمارا کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ٹیکنالوجی کو لے کے کوئی پراپر ایک کوئی ایڈوکیسی نہیں ہے. اور میں بہت سارے ایسے اداروں کو اسٹڈی کرتا رہا جس میں نیسکام ہے جو انڈیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہ ایک ایپیکس باڈی ہے جس طرح کہ وہ اپنی پورے ملک کی IT کی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرتا ہے. تو میرے لیے وہ بہت اچھا ایک ماڈل تھا. پھر میں نے YPO دیکھا، پھر میں نے دوسرے اس طرح کے EO کے نام سے ادارہ تھا، پھر اور بہت سارے ادارے تھے. تو ورلڈ اکنامک فورم مجھے بڑا کیچ کیا کہ یار یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں دنیا کے ہو از ہو جو ہے وہ آتے ہیں اینڈ دے ایکچولی پروجیکٹ، اور وہ ایڈوکیٹ ہیں اسپیشلی فار دس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس میں پاورٹی اینڈ واٹر کرائسز اور اس طرح کے انوائرمنٹل سب چیزیں آتی ہیں. تو میں نے کہا ہم ایک ڈومین پہ رہتے ہیں اور اس طرح کا ایک ادارہ بناتے ہیں جس میں جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے انڈسٹری لیڈرز ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. اور وہ سب سے بڑا ایک چیلنج یہ تھا سعد اینڈ تو اس میں کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، وہ ایک بڑا ہمیں ایک چیلنج آیا. وی ہیو اسٹارٹیڈ ان جنوری 2020 اور اس میں پھر یہ ہوا کہ کووڈ آ گیا. تو کووڈ ایک طرح سے ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کرنا شروع کیا. تو ہم نے اس کا ماڈل رکھا تھا کہ لوگ اس کو جوائن کریں ایز اے ممبر. اور الحمدللہ ابھی جتنا بڑا یہ ادارہ بن چکا ہے، ہمارے تقریباً 900 کے قریب ممبرز ہو چکے ہیں اور ہماری پریزنس جو ہے تقریباً 8 ملکوں میں جو ہے وہ ہے. ہم نے ابھی اپنا ریسنٹ آفس اسٹارٹ کیے ہیں. ایک ہم نے لنڈن میں اسٹارٹ کیا ہے، ایک ہمارا سعودیہ میں، وہاں پہ میرے پارٹنر بھی ہیں موجود، اور ایک ہم نے اٹلانٹا میں اسٹارٹ کیا امریکہ میں. UAE ابھی ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے بہت جلد. دوسرا ملیشیا کا بھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ہونے والا ہے. وہاں پہ بھی ہمارے ایک ممبر ہیں، از ویری ایکٹیو. تو لوگ جو ہیں وہ جب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو دے ایکچولی بیکم اے فیملی. پھر ہماری آپس میں اتنی ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ سب میرے بہت پرانے کوئی دوست اور بھائیوں کی طرح لائک اے فیملی. تو ہماری اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. اچھا، وی آر دا اونلی پلیٹ فارم، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ان تمام پلیٹ فارمس کو اسٹڈی کیا تھا تو پھر جا کے جو کرکس نکلا. میرا یہ پلان تھا کہ ہم ویل اکوپڈ ہوں. تو ابھی ہم نے پوری ایک انالیسز نکالی ہیں کہ کون کون سی سروسز کون سا ادارہ دیتا ہے. تو الحمدللہ مجھے اپنی اگر کوئی کمپٹیشن نظر آتی ہے تو ورلڈ اکنامک فورم نظر آتی ہے. کائنڈ آف اکوپڈ وی آر. ہمارا منتھلی میگزین ہے، ہماری موبائل اپلیکیشن ہے، ہمارا پراپر یوٹیوب چینل ہے جس کو ہم ایک TV چینل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہماری پوڈ کاسٹ ہے. مجھے آپ کو یہ ایک ایسی کمیونٹی بتا دیں جنہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ شروع کی ہوں، جو اپنے ممبرس کے انڈیویجول انٹرویوز لیتے ہوں یا وہ. تو ہم نے اتنا
ایک ایسا کمیونٹی ڈیولپ کی ہے جہاں پہ ممبر خود اسٹیک ہولڈر ہے. ویری نائس. دوسرا پھر یہ ہوا کہ ہم ایک اتنا بہترین ایک ریپوزیٹری بن گئے جس میں جتنی گلوبل آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایکسیس چاہیے ہوتا ہے ٹورڈز دی مارکیٹ. اب کیونکہ ہم لوگ 8 ملکوں میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی بڑے گیم پلیئرز ہیں دے لوکنگ ٹورڈز اس کہ ہم ان کو مارکیٹ ایکسیس دیں. اچھا اس میں ہم ڈیٹا بیچتے نہیں ہیں بیکاز ہماری پرائمریلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا بہت ریسٹرکٹیڈ ہے انلیس کہ وہ ہیک نہ ہو جائے. بٹ ابھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہیک ہوگا. بٹ اس میں پھر ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو یو نو ریچ ٹو دیئر نیش. وہ اس میں پھر ہماری بہت ساری ایسی سروسز ہیں بیکاز ہم ڈیجیٹلی بہت زیادہ اکوپڈ ہیں. تو اس لائنس پہ نا پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں سوچا تھا. وی آر دا اونلی ون. اب اس میں ہمیں جتنے بھی وہ لوگ ملے جو ہمارے مینٹورز ہیں یا جن کو بھی ہم کبھی مشورہ لیتے تھے تو وہ تھوڑا سا چیزیں آؤٹ آف دا باکس ہو جاتی تھیں اور ان کو وہ کیونکہ وہ ان کو ود ان دا لائنس وہ چیز نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا کنول تو کر کیا رہا ہے. تو وہ ان کو وہ ریئلائز بٹ آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں مٹیریلائز ہوتی گئیں تو دے ایکچولی دے ہیو اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ اٹ کہ ہاں یہ ویسے ہی ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ میڈ سم تھنگ. اور ہمارے ساتھ پھر جس طرح کی آرگنائزیشنز نے الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے یا جس طرح کی لیگ نے جو ہمیں جوائن کیا ہے تو آئی تھنک اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ وی آر گوئنگ ٹو بی. نہیں جی بالکل, میں بھی اس چیز کو وٹنس کر رہا ہوں. اور کمل بھائی ایز اے فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف دس آرگنائزیشن میں تھوڑا سا آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا جو میرے مائنڈ میں بھی ہے اور شاید اور بھی لوگ جو ہمارے لسنرز ہیں وہ سن رہے ہوں کہ کیا آپ کی یہ جو CXO گلوبل فورم ہے کیا یہ ایک IT سے ریلیٹڈ ہی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا ڈفرینٹ بزنسز یا ڈفرینٹ جو انڈسٹریز ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتی ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ پلیز تھوڑی سی. اچھا میں نے جیسے بتایا کہ ہم IT ٹیکنالوجی کے ایڈوکیٹ ہیں رائٹ. تو ہمارے زیادہ جو پوٹینشیل لوگ ہیں وہ نان IT والے ہیں. کیونکہ IT والوں کو تو IT آتا ہے, IT ہم نے سکھانا ہے نان IT والوں کو. تو اس وجہ سے پھر ہمارے پاس اب الحمدللہ کیونکہ ٹرانسلیٹ ہونا 2 سال سے شروع ہو گیا تھا. اب جیسے انٹرووڈ کے جو CEO ہیں عمر فاروق صاحب وہ بھی ہمارے ممبر ہیں. تو وہ IT کے آدمی نہیں ہے بٹ ہی از اے بزنس مین. اس کے بعد سے چیزیں تھوڑا سا مٹیریلائز ہونا شروع ہو گئیں. پھر ہمیں شان فوڈس کے CEO نے جوائن کیا. ہمیں خود نہیں پتا تھا, وہ ایک دن ہم نے ویسے ہی ڈیٹا دیکھا تو اچھا وہ بھی آئے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تو اور پھر ابراڈ بھی جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ میں نہیں جان رہا ہوتا. پچھلے دنوں میں اپنے US کے ایک ہمارے ممبر ہیں ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا. میری ڈائریکٹ انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اینڈ ہی واز سیئنگ کہ جی ہم نے CXO کے بارے میں سنا اور ہمیں اچھا لگا. تو میں نے کہا یہ میری اکمپلشمنٹ ہے بیکاز یو نو ہم نے ایک ایسا ادارہ الحمدللہ بنا لیا جس کی وہاں تک بھی آؤٹ ریچ ہے اور لوگ ہمیں بغیر مجھے جانے کہ اچھا یہ ہو از کمل مسرور. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم سے اس کا فاؤنڈر کون ہے, اس کا CEO کون ہے, تو ان کو ادھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے. اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں, آپ نے جوائن کرنے کا بتایا پروسیس تھوڑا سا. اس کو جو ہم اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے CXO فورم تو ایک تو ہم آپ کے جو لنکس ہیں وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے. بٹ ایک ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی وہ CXO فورم کس قسم کے لوگ جوائن کر سکتے ہیں اور جوائن کرنے کا پروسیس کیا ہے, اور اس میں اگر اسکریننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو یہ پورا پروسیس اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اچھا ہمارا دیکھیں جیسے موٹیو یہی ہے نا کہ لوگ جب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو ایک ایکو سسٹم ملے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی کا CEO یا کمپنی کے لوگ آتے ہیں تو ان کو ایکسیس فوری طور پہ مل جاتا ہے ٹو اے بگ نمبر آف کمپنیز. کیونکہ ہمارے پاس جب 900 لوگ ہیں اور وہ سارے C لیول ہیں, سو جسٹ امیجن کہ کس طرح کی ایکسیس آپ کو مل رہا ہے. اب آپ کی انٹلیکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہم نے یہ کمیونٹی ایسی ڈیولپ کی ہے جس میں آپ ڈائریکٹ سیلنگ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ممبر ہے اور کہتا ہے اچھا جی میں یہ بیچتا ہوں, یہ لے لیں, یہ میں بیچتا ہوں, تو وہ نہیں ہے. آپ کو اسمارٹلی اس کو مینیج کرنا ہے نیٹورکنگ کو, کہ آپ نے نیڈ جنریٹ کرنی ہے اور آپ نے ایکسیس کرنا ہے کہ اچھا میں کر رہا ہوں. پھر اس میں آپ اسپیم بھی نہیں کر سکتے. ایسا بھی نہیں ہے نا کہ آپ نے کولڈ کالنگ شروع کر دی, اسی لیے ہم ڈیٹا نہیں دیتے. تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے لیے فائدہ تو ہے اس میں, بٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا تھن لائن. تو اس وجہ سے ہمارا یہ کرائٹیریا ہے. تو ان لوگوں کو ہم نہیں آنے دیتے کہ یہاں پھر ہمارے ایسا نہ ہو کہ CXO میں ایک نیلام گر بن جائے کہ یار لوگ آ رہے ہیں یہ لے لیں یہ لیں. وہ تو کلاسیفائڈ نہیں ہے, ہر کوئی جوائن کر سکتا ہے ہو ہیز ایکچولی انٹلیکٹ مائنڈ سیٹ, جو یہ سمجھتا ہے کہ تھاٹ لیڈرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس لیگ کو جوائن کیسے کیا جاتا ہے. شوڈ بی پڑھا لکھا, شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ کہ جی وہ ہم نے گلوبل کمیونٹی کو کیسے مینیج کرنا ہے, وہاں پہ ہم نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اگین میں وہی بات کر رہا ہوں, ٹیئر ہم نے اسی وجہ سے بنائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ون ابھی CEOs ہیں جو ابھی سی لیول میں نہیں گئے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے ایک
ٹیئر نیچے رکھا ہوا ہے جو کہ انفلوئنسرس کا ہے, تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. پھر ہمارے مین سی لیول کا, اینڈ دین ہمارا ایک ڈسرپٹرس کا ہے جو کہ گروپ آف کمپنیز کے CEO ہیں, اینڈ دے ہیو یو نو بگر پروفائلز جس میں زین جیوان جی جیسے لوگ ہیں. تو ان کو پھر ہم نے الگ یو نو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ جو جونیئر ہیں وہ ایکچولی کیونکہ ان کے ایکسپوجر سے سیکھتے ہیں, ہمارے ویبینارز ہوتے ہیں, تو ان کو پھر یہ ایک موقع ملتا ہے کہ کیونکہ کل کو انہوں نے بھی CEO بننا ہے یا سی لیول میں جانا ہے, تو پھر ان کے لیے اب جو بندہ ہیڈ آف فائنانس ہے یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو کل کو اس نے CFO بھی بننا ہے, تو پھر اسی طرح ان کے لیے ایک اچھی بہتر لرننگ ہوتی ہے. سر آپ نے مینشن کیا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ یہ گلوبل اس وقت آپ کی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ جو ہے وہ اپنی پریزنس رکھتے ہیں, اور ڈفرینٹ فیلڈس کے جو CEOs ہیں اور جو Cs ہیں وہ آپ کے پینل کے اوپر ہیں. اب ایک جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے میرا خیال ہے بہت ریلیونٹ ہے اور آپ اس میں ہمیں بہت اچھی لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ورک یا پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ آپ نے کیسے دیکھے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, ڈفرینٹ لوگوں میں, ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر, کہ وہ کیسے فالو ہوتے ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور کیا پاکستان میں آپ اس کو اگر کنٹراسٹ کریں باقی کنٹریز کے ساتھ تو آپ نے کیا ڈفرینس دیکھی ہے اس کے اندر؟ اچھا, یہ میں اب جو بھی بات کروں گا وہ ضروری نہیں ہے کہ میں CXO کے کانٹیکس میں ہی بات کروں, کیونکہ میں نے آؤٹ سائڈ آف CXO بھی میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے, کام کیا ہے, اور ان کو میں نے آبزرو کیا ہے, اور ہر طرح کی میں فری لانسرس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا رہا ہوں, میں IT پروفیشنلس کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں. میرا اپنا کیونکہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو یو نو پھر ہماری روزمرہ کی بنیادوں پہ بہت سارے لوگوں سے کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے. جو SME سیکٹر ہے, SME سیکٹر کے ساتھ میں SMEDA کے پینل پہ بھی تھا جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, تو ان کی میں SMEDA کلینک کرتا تھا کافی عرصے تک. اس میں نے بہت سارے اسٹارٹ اپس کو, SME کمپنیز کو میں نے مینٹور کیا ہے, تو اس میں بھی ہم نے بہت ساری ایسی ایریاز ہیں, تو وہ میرے پاس ایک پراپر چارٹ آ گیا تھا کہ اچھا یہ سملیرٹی کتنی زیادہ ہے لوگوں کے اندر. اور اسی طرح پھر جب ہم سوشل میڈیا کو مینیج کرتے ہیں یا پھر ہم جس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد سے میرا اصل میں بڑا یہ کہ ایک پسندیدہ ایریا ہے جس میں لوگوں کو اور ان کی جو پرسنالٹیز ہیں یا ان کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو میں بہت کینلی ایکسپلور کرتا ہوں, اور پھر اس میں سے وہ یو نو چیزیں انالیٹیکلی ڈیزائن کرتا ہوں کہ اچھا یو نو یہ کیا چیز ہیں. تو میرا ایک بہت بڑا پین پوائنٹ تھا جس پہ خیر میری زین جیوان جی سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم ورک ایتھکس پہ میں ان کے ساتھ بھی یہ کروں گا, تو بڑا بیس لائن پہ میرے پاس بھی کافی ایسا ہے بیکاز ہم روز کی بنیادوں پہ اسی پاکستان مارکیٹ میں ہی کام کر رہے ہیں مینلی. رائٹ. تو ورک ایتھکس ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے مائنڈ سیٹ میں بہت سلولی اینڈ گریجولی چیزیں ماس لیول پہ پینیٹریٹ کی جاتی ہیں, جس میں کہ پہلی چیز میں نے اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بولی تھی کہ ایک بڑا نیریٹو لوگوں کے دماغ میں بار بار آپ ایک ہی ریپیٹڈ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی آپ گھر سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, یہ گھر سے بیٹھ کے کمانے کا کانسیپٹ مجھے اس لیے نہیں سمجھ آ رہا. آپ کما سکتے ہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو اوپینین بن رہا ہے, یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے وہ ہے آرام کا. یہ آرام جو آ گیا نا ہماری لائف کے اندر کے جی ہم نے آرام سے ایک چیز اور بڑی ایزی اسٹیپس میں, اور اب مجھے اس کے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے اور مجھے زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے, ایسا کوئی وے نہیں ہے. ایسے کوئی چیز اگر آپ نے آن لائن پیسہ بھی کمانا ہے, ریالٹی ہے کہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے. US مارکیٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو راتیں بھی جاگنی ہیں اور پھر آپ نے وہ ڈلیور بھی کرنا ہے. تو ایسے کوئی جو میں آپ سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس کا پھر جو ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ کالر اسکیم جو شروع ہو گئے نا پاکستان کے اندر, وہ ہمارے ماسز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو انیشلی آئی ول اسٹارٹ فرام کہ ورک ایتھکس جس کے لیے ہمیں شاید نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کسی نہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہے. میں صرف شاید ایک میسج دینا چاہوں آپ کے اس کی توسط سے. ایک بزنس ٹائپ ہے جس کو MLM بولتے ہیں, وچ از اے ملٹی لیول مارکیٹنگ. ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جی میرے پاس میں ایک کمپنی ہوں, میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور میں نے وہ پروڈکٹ میں آپ کو کہا کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور یو نیڈ ٹو بائی دس پروڈکٹ کٹ جو بھی ہے وہ آپ خریدیں گے 2 3 4 ہزار 5 ہزار. اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینس آپ نے شینل اور اس طرح کی کمپنیز آئی تھیں درمیان میں, ٹائنز, اور وہ اچھا وہ بند ہوئیں, ان کے اوپر کیسز ہوئے بیکاز یو نو جب آپ کی پبلک منی انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹیئر خراب ہوتا ہے. تو ماسز کو یہ نہیں پتا کہ MLM بزنس جو ہے وہ الیگل بزنس ہے. اچھا اب اس میں کیا کرتے ہیں لوگ, کیونکہ آپ کو وہ اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر پھنس رہا ہوں. تو آپ نے وہ پروڈکٹ لی اور آپ کو میں باؤنڈ کروں گا کہ یہ آگے 5 لوگوں کو آپ نے
مزید بیچنا ہے تو آپ اپنا ایک ٹیئر بنانا شروع کر دیں گے, وہ 5 لوگ مزید 5 لوگ بنائیں گے, تو وہ ایک نیٹ ورکنگ, ہاں ایک ریورس پیرامڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹ سروسز واٹس ایور, اس طرح کی بہت ساری ہوتی ہیں. اور یہ سپریم کورٹ میں آپ ان کی اگر ویب سائٹس پہ جائیں, SECP کی ویب سائٹس پہ جائیں, تو ان کے اوپر کافی بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں بیکاز پبلک منی لے رہے ہیں. ہاں ایک بزنس کے نام سے آیا تھا, ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا, ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں. صحیح. تو ابھی میری نظر سے ایک آرگنائزیشن گزری وچ واز المفلحون کے نام سے, میرے خیال سے وہ 2-3 بچے ہیں لاہور بیسڈ. اچھا, وہ نیریٹو یہ بلڈ کریں, میری جس چیز نے مجھے وہ کیچ کیا وہ یہ تھا کہ جی ہم آپ کو آن لائن ارننگ ہوتی ہے. اب وہ اردو پوائنٹ والے ہیں, وہ آئے ان سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ جی آپ کتنا کماتے ہیں, تو وہ چھوٹی سی بچی ہے کہہ رہی ہے میں 30 لاکھ مہینہ کماتی ہوں. اچھا. بچے سے پوچھا جی میں 25 لاکھ کماتا ہوں. سو میرا اس وجہ سے ہوا کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ جب آپ ماسز کو, عام لوگوں کو جب آپ مس گائڈ کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ایکچوئل لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں. فالس ہوپس بھی. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فالس ہوپ تھی, اور ہاں اب انہوں نے, ان کی اپنی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے. جس پرنسپل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ان کا نام شاید کوئی فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے نام سے ہے, اور وہ کوئی یورپ کی نہیں چلتی, نہیں امریکہ کی ہے. اچھا, ان کی اسپیچ آپ سنیں یوٹیوب کے اوپر پڑھیے کہ جی 25,000 کروڑ کی کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو. اب انہوں نے ایک سروے دیا ہوا ہے, سروے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ ویڈیو آپ کی دیکھتا ہے جس سے ایک دم سے آپ کا ایک اٹریکٹ ہو جاتا ہے, تو وہ بچے ہوتے ہیں وہ جا کے فارم فل کرتے ہیں, جس نے میٹرک کیا, FSC کیا, جاب لیس بیٹھے ہوئے گھروں میں ہوتے ہیں. اچھا جی ہم بھی 25-30 لاکھ نہیں کمائیں گے تو کم از کم 3 لاکھ تو کما لیں گے. ان کے بعد ڈیٹا آ گیا, اب وہ بیچ وائز کلاسز شروع کر رہے ہیں اور بیچ وہی رہے ہیں, وچ از رانگ. تو وہ ایک غلط طریقے سے مینیپولیٹ کرنا. پھر آج کل ایک بہت کامن ہو گیا ساتھ, ایک چیمپئن ٹائپ کا بندہ بٹھا دیتے ہیں, بیچارہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, اور وہ اتنی ابسرڈ قسم کی فگر بولتا ہے کہ جی میں اتنے پیسے کماتا ہوں, وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. تو وہ ایک بڑا ایک ہو گیا. مجھے اس وقت نا وہ ایک فلم یاد آ جاتی وہ نہیں, اس میں مجنو بھائی کی, جس میں وہ ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ یار کہانی سناؤ, تو وہ بولتا ہے جی میری لکڑی کی ٹانگ دی, اور پوری کہانی سناتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں مجھے یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں, بٹ یہ بہت کامن ہو گیا یار اب. اچھا, اس میں میں ایک ایڈ کرنا چلوں کہ یہ میری اسٹارٹ تھی فرام ورک ایتھکس, پر آگے ہم شروع کریں گے. بالکل ایسے ہی. اس میں یہ ہے کہ پیسے کمانا اٹس ناٹ بیڈ, کمانے چاہیے, سب کو کمانے چاہیے, ہم بھی کما رہے ہیں, سب کمائیں. لیکن آپ کی والی بات سے تو اس کو میں لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو ایک فالس ہوپ ہے نا, جس کو میڈیا میں لا کے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے ہے, اس کا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ریگولیٹریز کو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے, لیٹرز لکھیں گے, کیونکہ اس چیز کو جب تک آپ ریگولیٹ نہیں کریں گے نا, دیکھیں انسان کی سب سے ویلیوبل چیز آپ کی ہیلتھ ہے. آپ اپنی ہیلتھ ایڈوائز ڈاکٹر سے لیں گے, بالکل, یا کسی اسپیشلسٹ سے. جو بہت سارے لوگ آپ کو ہوم ریمیڈی بتاتے ہیں, یار یہ لگا دو, یار یہ ایسا کر لو, بٹ اس پہ بھی آپ کو یقین اس وجہ سے نہیں آتا بیکاز یو نو یہ ویسے کسی نے چلتے پھرتے بتا دیا, اور سم ٹائم وہ آپ کو بیک فائر بھی کر جاتی ہے, کیونکہ ہر کسی کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. سملرلی کیریئر کی جو لوگ بھی پاکستان میں آپ کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ کیریئر سلیکٹ کرنا چاہیے اور ادھر سے آپ کو پیسہ ملے گا, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ کون ہیں؟ تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کس کی بات سن رہے ہو. تو اب تو ہر کوئی جو بھی پتھر اٹھائیں آرام سے ایزیلی وہ انفلوئنسر بن جاتا ہے, اور وہ علامہ ہو جاتا ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جی دنیا کی فہم کیا چیز ہے اور پیسہ آپ نے کیسے کمانا ہے. یہ نہیں ہے, ہر کسی کا ویری کرتا ہے, ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. میں اس میں کمل بھائی ایک مجھے کویشچن آیا, آپ نے جو بات کی اس میں, جیسے آج کل ہم کورسز والا منجن بھی دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خود فیلڈ میں شاید اتنے ایکسیل نہیں کیے ہوئے تھے, پر وہ اب جو ہے وہ کورسز بیچتے ہیں, اور کہیں ون ہٹ ونڈر کی وجہ سے وہ کہیں وائرل ہو گئے یا کچھ ہوا, اب وہ کورسز بیچ رہے ہیں. پھر وہ کوئی ابسرڈ قسم کا بزنس ماڈل اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کرو. پھر بہت ساری ہم ٹرمز دیکھتے ہیں, کوئی ملینیرو ہے, کوئی بلینیرو ہے, تو کچھ ہے. اب مجھے جیسے آپ کی بات ہی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہر کوئی ملینئر ہو نہیں سکتا, یہ بھی ہمیں بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو یہ کورسز بیچتے ہیں, فار ایگزامپل ہماری فیلڈ ہے اور ہم اس میں گرافک ڈیزائن کی چلو بات کر لیتے ہیں. اب جو اسٹیٹکس ہیں گرافک ڈیزائن کے, وہ ہر کسی انسان کے اندر نہیں ہوتے. آرٹ کی پہچان, آرٹ کو کریٹ کرنا, ہر انسان کے اندر وہ سیم اسٹیٹک سینس نہیں ہے, اور ہم اس بات کو اکنالج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر کسی کی اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ فوٹے ہے, ایک ہر کسی کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے, اس پہ وہ چلتا ہے, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہے, کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کا ایک وہ سینس ہو آپ کو آرٹ کی. ایسے ہی وہ سکھا نہیں سکتے آپ, مطلب آپ سکھا اتنی حد تک سکتے ہیں کہ آپ نے
ٹولس سکھا دیے, یہ ٹول ہے, اس کو ایسے یوز کرنا. اب وہ یوز کیسے کرتا ہے پروفیشنل لائف میں وہ پھر فیل کر جاتے ہیں. مگر یہ منجن بیچا جا رہا ہے کہ 4 ہفتے میں 8 ہفتے میں آپ میرا یہ کورس خریدیں اور یہ انسٹیٹیوٹ آ جائیں, یہ کالج آ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ بھی ایتھیکل ہے؟ اور کیا اگر ایتھیکل یہ نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی باڈی کوئی اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ باڈی تو کسی بھی چیز کا کوئی ایکشن نہیں لیتی نا. آپ پاکستان میں تو مطلب آپ کے لیے بڑا آسان ہے, صبح آپ دکان کھولیں, بیچنا شروع کر دیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. ایسے ہی میں فیور میں نہیں ہوتا ہوں کورسز کے. اگین کیونکہ وہ نیریٹو ایسا بلڈ ہو چکا ہے جس میں جو ہے وہ پھر بچے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ادھر میں نے سیکھنا تو ہے. میں کافی حد تک اس چیز کے اس لیے قائل نہیں ہوں کہ جب تک یہ میری جب اسپیچ تھی پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے, یہ تب بھی میں نے یہ بات, اور میں ہمیشہ یہ بولتا رہوں گا, اور انشاءاللہ جب تک یہ بات عام لوگوں تک نہیں پہنچ جاتی میں یہ بولتا رہوں گا. یار سیکھنے کی ہر چیز آپ کی انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, اور وہ فری آف کاسٹ, ہر چیز پڑی ہے. یوڈیمی پہ چلے جائیں, یوڈیمی پہ بھی اور کورسیرا پہ بھی بہت فری کورسز پڑے ہوئے ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز آپ نے سیکھنے کی نیت ہونا چاہیے. یہ عمران دینا نے اپنے ہر ایک چیز پہ وہ سکھاتا ہے کہ یار کون سا ٹول کس طرح یوز ہوتا ہے. شام سرور بھائی ہیں, انہوں نے فری میں سارا. شام زیادہ تر کمیونیکیشن کے اوپر ہے, وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے, بٹ یہ کہ وہ فری لانسنگ کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے اور وہ کرتا ہے. سو کورسز کا میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں. اب مجھے ایک اور چیز یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر, یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, وہ کون لوگ ہیں جن کے ملینز اور ملینز آف فالوورز ہوئے ہیں؟ وہ جھگی والے ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, چاہے یار انہوں نے کیونکہ گائیڈنس نہیں تھی, انہوں نے ناچا ہے گایا جو بھی ہے, بٹ ان کے ملینز کے فالوورز وہ کیسے بنے؟ انہوں نے کوئی کورس کیا تھا, کوئی ٹریننگ لی تھی, پڑھے لکھے, وہ ان کا اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے یا لکھ سکتے ایسے ہی. اور وہ گائیڈ لائنس کیسے فالو کرتے ہیں؟ کسی نے آ کے ان کو کوئی انسٹیٹیوٹ کھول کے دیا تھا. آپ نے پلیٹ فارم دینا ہے. سیکھنے والے دیکھو ایک ریزیلینٹ قوم ہوتی ہے نا, ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر بجلی, بغیر گیس, بغیر انفراسٹرکچر کے بھی ہم خوش ہیں, ترقی کر رہے ہیں, خوش ہیں, واٹس ایور جو بھی کر رہے ہیں, گھر چلا رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپرچونیٹیز کی زیادہ ضرورت ہے. آپ ہمیں ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. آپ کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں کہ بچہ ٹرین ہو جائے, کلو لیس ہیں اس کے کہ آگے اپرچونیٹی ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اپرچونیٹی پہلے بلڈ کریں, سیکھ ہم خود لیں گے, اور یہ ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے. زبردست, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ کی ساری بات بالکل لاجیکل تھی اور تھی. میں آج اس ایپیسوڈ کے تھرو زیادہ تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ منجن کون بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میں اتنا زیادہ ابھی نو ہاؤ نہیں ہے, کیونکہ میں خود ابھی نیا ہوں اس ساری فیلڈ میں, انڈسٹری میں. لیکن میں اس آج کی ایک ایپیسوڈ کے تھرو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جتنے لوگ اپنا کورسز وغیرہ سیل کر رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ تھوڑا سا اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے یہ اپنے سارے کورسز فری آف کاسٹ ایشو کرنا شروع کر دیں, اور جو ارننگ کا ذریعہ ہے وہ کسی اور سورس کے تھرو بنا لیں. بے شک انہیں اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ میں تمہاری ادھر ہی بات کاٹوں گا. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ نے 6 مہینے لگا کے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی, جی. اب تو اے آئی نے جنریٹو ٹیکنالوجی لانچ کر لی ہے. ہاں, آپ اس کو ٹیکسٹ میں لکھیں, ایک لائن میں لکھیں, وہ آپ کو چیز بنا کے دے دے گا. جیسے ایک لے مین جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہے. آپ نے کمپنی کا لوگو بنانا ہے, آپ اس پہ جائیں اور اپنا کمپنی کا نام لکھیں, جانڈرا بتائیں, یہ بتائیں کہ آپ کس چیز میں کام کر رہے ہو, وہ آپ کو 300 لوگوز کے آپشن دے دے گا. تو گرافک اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بخود ایبسلیٹ ہو جائیں گی چیزیں. آپ دیکھو نا, آپ نے اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ یہ چیز جا کدھر رہی ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کو پکڑ کے اتنے سالوں سے بیٹھے رہیں گے کہ یار یہ کرو یہ کرو, تو ترقی ختم ہو گیا نا بات. اب کیا گرافک ڈیزائننگ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ابھی ہماری جتنی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہے کہ انہوں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے کہ کیمرہ کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں. آپ 3 سال 4 سال کے بچے کو موبائل پکڑا دیں, آپ سے زیادہ ٹیکنیکل ہوگا موبائل کے اندر, اس کو پتہ ہے کون سا فیچر کدھر ہے. کیا سکھا رہے ہیں یار؟ مطلب ایک ملینیل مائنڈ سیٹ ہے آلریڈی, یا ایک جین زی کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ اسی کو نرچر کریں. تو بجائے یہ کہ آپ اس کو لیبر ورک میں ڈال رہے ہیں کہ اچھا یار تم یہ کرو گے تو اتنے ڈالر, اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈالرز, بٹ یہ آئی تھنک اس کی آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. وہ اب آئی ڈونٹ نو, اس کے اندر منجن سیلرز بھی ہیں, اس کے اندر اوریجنل سیلرز بھی ہیں, بٹ اگین آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اتنا امپیکٹفل ہے بھی یا نہیں ہے, اس کی جابس لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں. ادروائز دیر از اے تھنگ وچ یو آر ایکچولی سیلنگ, اور باقی لوگ بھی منڈی میں چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ بھی بیچ رہے ہیں, بیچنے دیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ کا کیا خیال ہے کارپوریٹ کلچر کے اندر, پاکستان کے اندر اسپیشلی, آپ کے پروفیشنل ایتھکس جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں؟ 1 نمبر 2, ہمارے جو پاکستان میں کیونکہ ایک فری لانسرس کی بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے اوور دا فیو ایئرس, ان کے بھی جو ورک ایتھکس ہیں کیا وہ ڈیولپ اتنے ہو چکے ہیں
کہ ہم اس ایسے اسٹیج کے اوپر یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے پروفیشنل ایتھکس فالو ہوتے ہیں. اینڈ ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, پنکچویلٹی, آپ کی ٹائم لائنز, آپ کی فائنینشیل ڈیلنگز, آپ کا مطلب کام کے سلسلے میں جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان کو روشنی میں رکھ کے آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. ایک تو اگر میں ان لوگوں کی بات کروں جو کہ پروفیشنلز ہیں, آئی ٹی پروفیشنل, میں ابھی سی لیول پہ نہیں جا رہا یا میں کارپوریٹ اس کلچر کے اوپر نہیں جا رہا, تو ہمارے ہاں وہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ورک ایتھکس کا بہت بڑا گیپ ہے, جس میں مثال کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں نا, واٹ سو ایور کچھ بھی ہو جائے, پہلا کام آپ یہ کرتے ہو کہ چھٹی کرتے ہو, ہاں, اور وہ بھی بغیر بتائے, چلو وہ جو بھی بتاتے ہیں بغیر بتائے جو بھی ہے, پہلا کام آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے, آپ کی دور کی رشتہ دار کوئی ہاسپٹلائز ہوئی ہیں, کسی کو فوت کر دیتے ہیں, وہ تو چلو فیک ہے, آپ کا ایکچولی یہ ہوا کہ آپ کے کسی دور کے رشتہ دار ہاسپٹلائز ہوا ہے, جی میری فلاں پھوپھی کا تایا کا جو بھی ہے وہ اب وہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہے, تو سر چھٹی, اچھا جی چلو چھٹی کرنی ہے, تو آپ نے کام سے چھٹی کی, آپ نے نہ کھانے کی چھٹی کی, آپ کا فون بھی چارج ہو رہا ہے, آپ کا یہ بھی ہو رہا ہے, آپ واٹس ایپ پہ بھی لگے ہوئے, آپ میسیجز پہ بھی لگے, باقی سارے کام آپ کی دنیا کے چل رہے ہیں, چھٹی آپ نے کام کی کری ہے. ہمارا جو ورک ایتھکس کا ہے نا, ہم نے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ہم یہ نیریٹو کب بلڈ ہوا, کس طرح چیزیں ہوئیں, کام ہمارا مے بی آئی تھنک وی ہیٹ ورک, ہمیں پسند نہیں ہے کام کرنا, جاب کرنا پسند نہیں کرتے. اور پھر اگین ہمیں وہ بھی ہے کہ سست قوم ہے, پروکیسٹینیشن بہت زیادہ ہے, لیٹ اٹھیں گے, لیٹ جاگنا, پارٹی والے لوگ ہیں, مزہ آتا ہے, ہاں یہ سب چیزیں ہماری. اچھا, میں بائی کراچی جب تک میں تھا, میں جب اسلام آباد ہوں تو میری روٹین بہت چینج ہوئی ہے, بٹ کراچی میں میری روٹین یہ تھی کہ میں 4 بجے تک تقریباً سوتا تھا, بٹ 4 بجے تک اگر میں جاگ رہا ہوتا تھا تو میرا میرے کام ہاں ورکہولک تھے, بٹ وہ ٹائمنگ بڑی آڈ ہوتی تھی. بٹ یہ کہ اگلے دن 12 بجے اٹھ رہے ہیں, 12 بجے اٹھ رہے ہیں, تو آپ کا جو ایکچوئل پرفارمنس والا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ آپ لوز کر جاتے ہو, پھر آپ کا میٹابولزم بڑا چینج ہو جاتا ہے. پھر یو نو جب میں خیر اسلام آباد آیا تو میں نے اپنا ساری چیزیں جو ہے نا ہاں وہ چینج کر دی, اب تو جلدی اٹھنے ہوتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کا مائنڈ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے. تو سر ورک ایتھکس تو ہماری کسی بھی لحاظ سے اگر ہم 1 by 1 ٹیئر بائی ٹیئر چلیں گے اس کے اوپر, میں نے پچھلی اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم ہمارا جو ریلیجن ہے نا بہت خوبصورت مذہب ہے ہمارا, آئی تھنک, تو اس میں اس کو بھی ہم نا ایز اے ڈھال یوز کرتے ہیں. ہر چیز کو اٹھا کے ہم یہ بولیں گے کیونکہ یو نو یہ میرا, یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ. اگر آپ نماز پڑھتے تو میرے لیے تو نہیں پڑھتے, یا آپ جو بھی کرتے ہو آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے لیے, اور اللہ آپ نے اپنی اس پہ جانا ہے. ہم دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں یار یہ ہے, تو وہ امپوزنگ جو ہے نا وہ ہم نے آئی تھنک نارمز اس طرح کے ہمارے سوسائٹیکل نارمز بن گئے جس چیز کو ہمیں توڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر آرام کی بہت زیادہ ہمارے اندر ہے کہ جی ہم نے آرام بہت کرنا ہے, ہاں بہت ڈسٹریکشنز بھی بہت ہیں, ڈسٹریکشنز بہت ساری, ہاں ورک کو آف کرنا, چیزیں ٹائم پہ نہ. اچھا ٹائم کا بڑا وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے میٹنگ پہ جانا ہے. یہ اسلام آباد میں آ کے ایک جگہ میں بڑا ٹائم کا پابند رہا تھا کہ میں جب بھی جاتا تھا ٹائم پہ جاتا تھا. تو میرے ایک دوست ہیں فصیح مہتا, اگر وہ دیکھیں گے یہ ویڈیو تو جانیں گے, انہوں نے بڑی اچھی ایک بات بولی, ان کو بھی کسی اور نے کہا تھا کہ اف یو آر ارلی یو آر ان ٹائم. یہ باندھ لیں اپنے ساتھ, آپ 15 منٹ پہلے پہنچیں, جو بھی آپ کی وہ ہے 10 منٹ 15 منٹ پہلے پہنچیں. آج میں ایسے ہی پہلے سو اف یو آر ارلی یو آر ان ٹائم. تو آپ نے آپ اپنے, کیونکہ پیسہ آ جائے گا دوبارہ, ہر چیز دوبارہ آ جائے گی, رسپیکٹ نہیں آتی دوبارہ, سر ٹائم نہیں آئے گا دوبارہ. ہاں یہ بات ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس پورے دن کے جتنے بھی منٹ ہیں اٹس اے کرنسی, اور ہم کس طرح اس کو ضائع کرتے ہیں, تو آپ, میں حیران ہوں لوگوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے کہ میں نے اپنا ٹائم ضائع کیسے کیا ہے. بالکل. سو یہ بہت بڑی ایک بنیاد ہے ورک ایتھکس کی, بیکاز ہماری وہ کیلکولیشن کہ ہم اپنا ٹائم کیسے ضائع کرتے ہیں, واقعی ضائع کرتے ہیں. اچھا آپ نے یہ بڑی اچھی بات, یہ میرے لیے بھی ایک لرننگ ہے, تو تھوڑا سا اب اس پہ روشنی ڈالیں کہ ٹائم کو مینیج کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس پہ تھوڑے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سر پریورٹیز. اب میں نے, اچھا یہ بھی بڑی تم نے اچھی بات کی ہے, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں, اور وہ انگیج ہونا ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا کوئی پروڈکٹیو کر رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ والا کام, یہ اس کا کوئی امپیکٹ آ بھی رہا ہے, پروڈکٹیو ہے بھی یا نہیں ہے, یا میں صرف انگیج رہ رہا ہوں. وہ آپ نے ان لائن کرنی ہے چیزیں کہ یار یہ کام کرنے سے مجھے پیسہ آ رہا ہے, یا میرا امپیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے, یا واٹس ایور کچھ بھی ہو رہا ہے, پرفارمنس بیسڈ میری یہ ٹائم انگیج ہو رہا ہے. اچھا میں وہ آدمی, تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنا چائے پہ بھی ملتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کام, تو ہم چائے پہ بھی جاتے ہیں, ہم کھانا کھانے بھی جاتے ہیں, اور بڑا ہم لوگ گپ شپ بھی لگاتے ہیں.
وہ ایک آپ کا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ایک موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں, وہ آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے, ری بوسٹ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. میں بہت زیادہ پہاڑوں پہ گھومنے جاتا ہوں, پورا ٹرپ کر کے آ جاتے ہیں, بٹ مین آپ کا فوکس اسی چیز پہ ہونا چاہیے, آئی نیڈ ٹو ورک, اور وہ کام آپ کا. پھر آپ کے پاس بہانے آتے ہیں, سر میرا تو یہ مسئلہ, میرا پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ بولنے چاہیے نہیں. پھر آپ اس چیز میں آتے ہو کہ اچھا یار میں تو اس زبان کا آدمی ہوں, میں تو اس مذہب کا آدمی ہوں, میں تو اس فرقے کا آدمی ہوں, میرے ساتھ تو یہ میرے لیے یہ باؤنڈریز, سب بکواس ہے, سب بکواس ہے. تو آپ کو اگر آپ نے واقعی کرنا ہے, یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف آل دیز ایکسکیوزز. دوسری بات اگر میں آپ کو اس پہ کروں کہ ہمارے اوور آل پاکستان میں نے اگر یہ دیکھا ہے, ایون ہمارے جو سو کالڈ جو ہمارا میں کہوں گا کہ ہمارا ایک بزنس یا کارپوریٹ کلچر ہے, ایون اوورسیز پاکستانیز بھی, سر ورک ایتھکس کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. آپ نے کہا سو کالڈ کارپوریٹ کلچر, بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. ہاں, تو میں مثال کے طور پہ بات ہوں, میرے موبائل پہ میں آپ کو ایویڈنس دے دوں گا اس چیز کا. میں نے ایک ای میل کی تھی جب ہم اپنا گلوبل ڈیجیٹل سمٹ کر رہے تھے, فرسٹ گلوبل ڈیجیٹل سمٹ. میں نے ایک ای میل کی تھی جیف بیزوس کو. آئی وانٹیڈ ہیم کہ وہ ایز اے کی نوٹ آئے. ان کا رپلائی آیا, اس کا رپلائی آیا ہے, ٹھیک ہے, اور ود ان 48 آورز آیا ہے. میں نے ای میل کی تھی براک اوباما کو جس وقت وہ حکومت میں تھے, اس کی ای میل بھی میرے پاس ریکارڈ میں پڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کے سیکٹری نے جواب دیا تھا. میں نے بل گیٹس کو ای میل کی, اس کا جواب آیا. میرے پاس ایسی بہت ساری لسٹ ہیں جن کو ہم نے ای میلس کی ہیں اور انہوں نے ای میلس کا جواب دیا. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ذرا کریں نا, پاکستانیز کو, سی ای اوز کو ذرا ای میل کریں, میسج کا جواب نہیں دیں گے, ای میل کا جواب نہیں دیں گے. دے تھنک دے مے بی, آئی ڈونٹ نو, ان کو یا تو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی, اناپروچیبل بنتے ہیں, ان اپروچیبل, یا اتنا میں کہوں گا کہ اسٹفٹ کالر ہو جاتے ہیں. میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا کراچی میں, 2013 تک میں جاب کرتا رہا ہوں. مجھے وہاں سے نکالا گیا. سو دا ریزن اس کہ میری اپنی ایک ٹائمنگ تھی, میں 6 بجے میں نے اپنی دکان بند کی, میں چلا جاتا تھا. میں نہیں کہتا تھا کہ جی میں لیٹ بیٹھوں گا یا واٹس ایور جو بھی ہے, بیکاز مجھے پھر اپنا اور کام کرنے ہوتے, بیکاز میں اس وقت ای مارکیٹنگ کر رہا تھا اور باقی میرے اچھے خاصے اس وقت کلائنٹ تھے. تو وہ ہوا یہ کہ جی مجھے اس بیس پہ کہ جی نہیں آپ جو ہے وہ منگل نہیں ہو رہے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی, اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, تو نکال دیا گیا مجھے اس چیز پہ. وہ میرے لیے بڑی ایک لرننگ تھی کہ اچھا کیا مسٹیک کیا ہوئی یا جو بھی ہوا. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ بینگ پرسن, جب آپ ایک پروفیشنل اس کے اندر آتے ہیں تو آپ نے اچھا ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں, بہت سارے ایسے بھی بہت اچھے ہیں جو کہ بہت پولائٹ, بہت ان کو وے آف کمیونیکیشن پتہ ہے, ہر ایک چیز پتہ ہے. بٹ ایسے لوگ جو کسی جگہ پہ آ کے ان کو لگتا ہے کہ جی اب تو میں ہی میں ہوں, اور میرا جو ہے نا میرا لیول اب اور ڈفرینٹ ہو گیا ہے. بٹ یار یہ دیکھو, یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہوتی ہیں. ہر چیز کا جب ایک پیک آتا ہے تو پھر اس کا ایک رولر کوسٹر رائڈ ہوتی ہے. انسان کا ای سی جی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اوپر نیچے چلتا ہے. یہ لائف اسی طرح ہے. تو اسی طرح میں اگر اپنی بھی بات کروں یا کوئی بھی ہے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جب رائز آئے گا تو اس وقت اپنے پاؤں زمین پہ آپ نے رکھنے ہیں, اور آپ نے سوچ بھی اپنی جو ہے وہ زمین پہ رکھنی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آپ کی اوقات ہے یا نہیں ہے, وہ عزت مقام جو بھی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس وقت اگر آپ میں اگر یہ آ جائے کہ یار میں کچھ ہوں, تو پھر وہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے. دوسرا ہمارے ایگوز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح بڑا. میں ایک واقعہ چلو اب سنا دیتا ہوں, کبھی میں نے ذکر نہیں کیا. میری ایک میٹنگ تھی آئی ٹی منسٹر صاحب کے ساتھ. وہ کون تھے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو وہ میرے لیے ایک شیلٹر آ گیا. اچھا انہوں نے مجھے ایک ٹائم دیا تھا, میرے خیال میں 11:30 بجے کا ٹائم تھا صبح کا. تو میں 11:15 بجے پہنچ گیا. 10 بجے میں خیر 11 بجے پہنچ گیا تھا کیونکہ میں نے پارکنگ کرنی تھی. 11:15 بجے میں ان کے اوپر آفس میں تھا. ان کے پی اے نے بٹھایا مجھے, 40 منٹس انہوں نے ویٹ کرایا. کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے چلیں منسٹر صاحب ہیں. میرا یہ ایک رول ہے, میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی کا ویٹ نہیں کرتا. اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا. تو چلے گئے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی تو 3-4 بندے وہ دروازے سے اندر آئے بغیر یہ دیکھے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے بیٹھا ہوا, اور ان کی آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے. وہ جی آگے گپ شپ شروع ہو گئی, اور وہ بڑی کیجول جی. تو وہ میں اٹھ کے میں پیچھے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا. اچھا وہ مار رہے ہیں جی گپے, سر آپ کبھی تسی آؤ نا NIC, کبھی یہ کبھی وہ. اچھا میں سن رہا ہوں, میں نے کہا اچھا چلو ابھی ختم کریں گے, اور وہ مطلب گپ لگ رہی ہے ادھر.
میں اٹھ کے آ گیا بیکاز میرے بھی ٹائم کی ایک ویلیو ہے. میں گھر سے آیا ہوں, ڈرائیو کر کے آیا ہوں, نیچے پارکنگ کی ہے, تکلیف سے آیا ہوں, کوئی کام تھا کہ میں آیا ہوں, بات کی ہے میں نے اور میں آ گیا. تو تھوڑی دیر بعد ان کے آفس سے فون آیا. میں نے کہا جی ایم سوری, میرا اتنا ٹائم تھا, میں نکل آیا. اس کے باوجود بھی میں تھوڑا سا زیادہ دیر بیٹھا, میں نہیں بیٹھ سکتا. وہ ایسا ناراض ہوئے تو یہ بھلے ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے جو رزق دیتا ہے وہ اوپر والی ذات ہے. میں یہاں پہ نہ کسی کا, اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتا, بڑا ہیوملٹی رہتی ہے اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا, بٹ میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. میں کبھی ایسا میرے وہ نہیں ہے کہ اچھا ہی کیونکہ یہ بڑی پوزیشن پہ, بڑی پوسٹ پہ, اگر وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تھینک یو سو مچ. ہاں, ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہنا چاہیے اور ایکولی رسپیکٹ لینی بھی چاہیے اور دینی بھی چاہیے, اور اوبیسلی ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ بلا کے اور اس طرح. یار ساتھ ایگوز کا بہت مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے. بڑی چھوٹی سی بات پہ آپ کی جو ہے نا, میں نے دیکھا ہے اسپیشلی جو بڑی پوسٹ کے اوپر آتے ہیں اور اسپیشلی وہ جن کو نئی کوئی ایسی والنٹیئر پوزیشن ملی ہوتی ہے, کسی ادارے کی ہیڈنگ ان کو مل جاتی ہے, اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ جو ایگو ہے نا, یہی آپ کے ایتھکس کو خراب کرتی ہے. بہت کافی یہ کافی بڑا مسئلہ ہے. چھوٹی سی بات پہ ٹریگر ہوں گے, ناراض ہو جائیں گے, ایسا اور ایسی بات پہ ناراض ہوں گے آپ یقین نہیں کرو گے. تو بہرحال اب قمر بھائی کی یہ ابھی جو اسٹوری ہے اس پہ نا مجھے بھی ایک اسٹوری یاد آ گئی. میں ایک فرینڈ ہے میری, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ہم کافی پہ ڈسکشن کر رہے تھے, اینڈ انہوں نے نیا کام اسٹارٹ کیا تھا. ایک بہت پاپولر پاکستان میں مائکرو فائنانس کا بینک ہے, میں نام نہیں لیتا, بٹ یہاں پہ پاکستان, یہ ان کا بیس ہے اسلام آباد کے اندر ہی. اب وہاں پہ ان کو تقریباً 6 سے 8 مہینے ہو گئے تھے کام کیے ہوئے, اینڈ میں نے ایک ریویو لیا کہ یار اب آپ کو ڈفرینس کیسے نظر آئی ہے, کیا چیز آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, اتنا بڑا ایک نام ہے, اینٹی ہے, تو واٹس دا ڈفرینس. تو ان کا یہ تھا کہ میں نے ویسے پوچھا کہ آپ سی ای او سے ملے ہیں یہ وہ, اینڈ شی سیڈ وہ مینجمنٹ کی پوزیشن پہ ہیں, شی سیڈ کہ سی ای او سے کوئی نہیں ملتا. وہ ان کا فلور اتنا الگ ہے اور وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. تو پھر وہ کیسے اپنی ٹیم وہ اناپروچیبل, وہ مینیجرز ہوتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. ان تک ایک میڈم ہیں جو کہ بیسیکلی ایک وہ اپوائنٹڈ ہیں, ایک ان سے اوپر پوزیشن پہ, چیئر پہ, اینڈ وہ آپ ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتی سی ای او کو, چاہے آپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہو, صرف وہ کر سکتی ہیں. صحیح. اب اس بات میں بڑا حیران ہوا کہ باہر کی اگر آپ کمپنیز دیکھیں اور بڑے جو آپ کی جو ٹاپ یہ دیکھتے ہیں فارچون 500 کمپنیز دیکھتے ہیں, ان کے سی ای اوز اتنے اپروچیبل ہیں کہ یہ عوام میں بیٹھتے ہیں, باہر واک کر رہے ہیں لوگ, ان کو میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے, وہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں. یہ آپ کا اپنا بزنس ہے, آپ کسی اس کے اوپر اسٹیک ہولڈر ہیں کسی بہت بڑے کارپوریٹ بزنس کے, اور آپ انپروچیبل ہیں. مطلب ایسا ایگو, جیسے وہ ایگو کی بات ہے, اس سے کیا میں نے نوٹس کیا کہ ان کے کلچر کے اندر بھی نا جو مینجمنٹ پوزیشنس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر بھی وہ ایک سرٹن ٹائپ کی ایگو ہے, ٹرانسفر ہو گئی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار وہ سی ای او ایسے ایڈ کرتا ہے, ہم بھی یہ مینجمنٹ پہ ہیں. پھر ان کے جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں نا, وہ ان کے 2 چیزیں ہیں, ایک وہ ہاسٹیلیٹی فیل کرتے ہیں, اور جب ہاسٹیلیٹی ورک پلیس پہ آتی ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم اپنی اسی لیے چھوٹا, ہم تو ایجنسی ہے چھوٹی سی, اس میں ہم کمفرٹ اسی لیے دینا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں آفر کرتے ہیں کہ امپلائی جب آئے تو وہ ایٹ ہوم فیل کرے. ایٹ ہوم بھی ان دا سینس کہ ایک کمفرٹ لیول اتنا ریلیکس انوائرمنٹ ہو, اور اس میں کم از کم کوئی اسٹریس اس کی شروعات جو ہے نا, میں نے ایک بار جب یہ دراز نیا شروع ہوا تھا نا, تو میں ان کی, مجھے یہ اپرچونیٹی ملی تھی کہ میں نے ان کی کور ٹیم کے ساتھ کام کیا شروع میں, جب منیب نے اسٹارٹ کیا تھا. وہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ کلچر دیکھا جہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا سی ای او کہاں بیٹھتا ہے, تو وہ ٹیم کے درمیان میں بیٹھا ہوتا تھا. وہاں پہ ایسا کوئی کلچر ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی الگ کیبن ہو یا کوئی الگ روم ہو, ایسا تھا ہی نہیں. تو میں جب بھی آتا تھا, یار منیب کہاں بیٹھا ہے, وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس طرح تھا. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا. پھر پچھلے دنوں میں میری عرفان وہاب کے ساتھ بڑی, ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کی, تو عرفان کی بھی مجھے یہ بہت چیز پسند ہے کہ یو نو ہی از ویری اپروچیبل. آپ اس کو کہیں پہ بھی, کیفے میں, سیڑھیوں پہ, جدھر آپ کا دل کرتے ہیں پکڑ کے, اینی ون کین اسپیک ٹو ہیم. یہ کلچر اب آہستہ آہستہ اچھا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. بٹ اگین جو باہر سے دیکھو, میں اگین بات کروں, جو سپورٹ سسٹم ہے نا, سپورٹ سسٹم بنتا کیسے ہے, جب تک آپ اپروچیبل نہیں ہوگے وہ سپورٹ سسٹم نہیں بنے گا. بیکاز آپ کو بھی کبھی کسی نے ارلی اسٹیج میں سپورٹ کیا تھا تو آپ آگے نکلے. اگین میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. ایک لیڈی تھیں جو کہ کسی ایک درمیان میں, انڈین لیڈی تھیں جو کہ درمیان میں پاکستان آئی تھیں, ایک اسٹیج تھا, ہمارے ساتھ بھی کنیکٹ تھیں, بڑے
इंटरेक्शंस हुए, हमने फायर साइड भी किया, ये किया वो किया, ऑल्दो वो बाद में फिर डिसोसिएट हो गया था मामला. बट द बेस्ट थिंग विद हर इज़ कि उसने अपना एक सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है ना कि वो पाकिस्तानीज़ भी 40-50 पाकिस्तानी उसके घर जाके अकोमोडेट होते हैं. अच्छा. और वो हैंड होल्डिंग करती है टू कनेक्ट विद द VCs एंड इन्वेस्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता. ये सपोर्ट सिस्टम अब इंडिया में स्टार्टअप क्यों सक्सेसफुल हो जाता है, ये हमारा, हम लोग पाकिस्तान में, अब जब मैंने CXO नया शुरू किया था, यू नो आई वाज नोबडी, मैं एक IT के सॉफ्टवेयर हाउस के बैकग्राउंड से ये वो, तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जो कि समझते हैं कि दे आर वे बिगर देन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी यू नो ट्रीटेड लाइक, यू नो मैं तो आपके इदारे से भी बड़ा आदमी हूँ. तो हमें ऐसे लोग मिले. सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, आप ये सोचो कि यार हमें ऐसे लोग मिले, जी मैं तो YPO का मेंबर हूँ, मैं तो फ्लां का मेंबर हूँ, या तो 15-15 लाख रुपए दे के तुम उनके मेंबर बनते हो, 10-15 लाख रुपए की उनकी फीस है, एंड यू नो यू बिकम अ वेरी यू नो सीना चौड़ा करके लोग चीजें जब फेक करते हैं ना, ये बड़ा यार वो नहीं है असल में. हमने ना हम अगर आप ये देखो कि अगर पाकिस्तान का एक कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा स्टार्टअप या एक ऐसी कंपनी आ गई है और उसको इंगेज करना शुरू करें. आप अगर मुझे 20% इनिशियल स्टेज पे वो लोग CXO ज्वाइन करते कि यार ठीक है अभी इदारा नहीं उतना उस स्टैब्लिश तक गया है कि मैं इनको अभी YPO या बाकी से कनेक्ट करूं, व्हाई डोंट वी ज्वाइन इट. और आप ये सोचो कि हम अगर जो 10 साल में हम एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेवल पे जाते, हम 5 साल में आ जाते. ये सपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा होता है. उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि यार मुझे वैल्यू कहाँ मिल रही है, मैं तो ये तो आप पेट्रियाटिक तब बनते हो या आप अपना एक सिस्टम तब बनाते हो बिकॉज आपके कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब आप एक मेंटोर लेवल पे आते हो और एक कॉर्पोरेट कल्चर के आते हो तो उस वक्त फिर आप ये चीज़ें नहीं देखते हो. हमारे यहाँ ना ये जो मॉरल एथिक्स है ना, वो जैसे दुनिया में उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है. दुनिया में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है या कोई भी वेंचर शुरू किया है तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली सर्कल, आपका सोशल सर्कल सपोर्ट करने आ जाता है. हर तरह की सपोर्ट, आपको जो चाहिए वो आपको साथ मतलब इकोसिस्टम तभी बनता है, आपके साथ खड़े हो जाते हैं. और वो एक मॉरल सपोर्ट इतनी बड़ी होती है कि शायद फिजिकल या कोई और हेल्प ना चाहिए तो वो एक फ्लोरिश करना शुरू कर देता है. राइट. जबकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही डिफरेंट है. आपने कोई भी वेंचर नया शुरू किया तो शायद सामने से लोग दिखा रहे होंगे हाँ वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो उस तरह से ना सपोर्ट करते हैं, स्टार्ट करने को कोई ना सपोर्ट करते नहीं हैं, करता, ना वो उसको मॉरली सपोर्ट में साथ होते हैं, ना वो फिजिकली, ना किसी किस्म की सपोर्ट. उससे क्या होता है कि हमारा ये जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा. यार मैं अगेन कह रहा हूँ ना, हम स्टार्टअप को वो नहीं करते, इनकरेज नहीं करते. जब उसको फंडिंग होती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ भाई पैसे ले लिए. है. मैं हमेशा कमल भाई अक्सर जब हम आपस में बैठते हैं जब हम, तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि बिजनेस पैसे से नहीं होता. लोगों को शायद मेरी बात ये समझ आए ना आए, बिजनेस होता है आपके एक पैशन से, एक आइडियाज से, एक मेहनत से, एक जद्दोजहद से. पैसा तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. यानी कि अगर हम IT स्टार्टअप्स की बात करें तो जिस बच्चे में एक पैशन है कि मैंने ये काम करना है और उसने गोल सेट कर लिया है और वो अपने उस मॉडल को लेके चले, आई कैन अश्योर यू, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होने से वो बिजनेस नहीं कर सकता. पैसा किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए भी आ गए. मैं सर्टेनली एग्री करता हूँ. और दूसरा ये कि हमने पाकिस्तान में ये भी देखा है कि जब स्टार्टअप फेल होता है तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं. हाँ, ये और उससे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है. बहुत ये उससे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई स्टार्टअप फेल हो गया तो हम उसको खुश हो रहे हैं. इतने एक्सपर्ट्स निकल आते हैं कि जी अच्छा ये हुआ वो हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है. बट अगेन एक बॉटम लाइन जिसको मैं मोस्टली लोगों को बोलता हूँ, 90% ऑफ द बिजनेसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चाहिए होती है वो आपका कस्टमर है. अगर आपका कस्टमर है बाकी चीज़ें बात की हैं, पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, ये चीज़. हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर को उठाते हैं और कहते हैं अच्छा यार ये मैं सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहा हूँ. कस्टमर एक्विजिशन या हम मे बी ब्लिट्ज स्केलिंग की तरफ जाते हैं. कस्टमर्स का आपको ये होता है कि नहीं जी मैंने एक्विजिशन करनी है, मैंने इतना बड़ा नंबर उठाना है एंड मैंने कैश बर्न करना है. वो एक ऐसा मॉडल है जो कि शायद पाकिस्तान में इतना वर्क नहीं करता और इस तरह के जितने भी स्टार्टअप्स आए वो नर्चर इसी वजह से नहीं कर पाए. अगर आपने ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है तो आपको सबसे पहले गो टू मार्केट स्ट्रेटजी पे प्राइमरीली काम करना पड़ेगा. स्टार्टअप्स की जो हम बात कर रहे हैं और इसको अगर हम एथिक्स के साथ कनेक्ट करें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने पाकिस्तान में भी देखे हैं और वैसे ग्लोबली भी एक लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो कि यूजुअली फेल कर जाते हैं.
جہاں تک میرا ایک اس کے اوپر اوپینین یا آبزرویشن ہے, آئی تھنک اس میں بہت حد تک ایتھکس انوالو ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہاں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو پروفیشنل ایتھکس ایٹ یہ ورک پلیس آپ کے اسٹارٹ اپس کے اندر ہے, کیا یہ ایک ریزن ہے کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس فیل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ فار ایگزامپل کسی اسٹارٹ اپ نے بہت اچھی اپنی اسٹارٹ کیا, انویسٹمنٹ کی, اپنی جو اسٹیج تھی انہوں نے سیڈ منی کافی زیادہ گیدر کی, ان کا پروڈکٹ بہت اچھا تھا, انہوں نے مارکیٹ بھی اچھا کیا, پر اوور ٹائم آپ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ فیل ہونے شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سارے اسٹارٹ اپس میں نے کلچر دیکھا ہے جہاں پہ وہ بہت لیڈ بیک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کے وہ نیچے چھوٹے انہوں نے بین بیگز رکھے ہوتے ہیں, کوئی کسی کارنر کے اوپر لیٹا ہوا ہے, کوئی کسی کارنر پہ ہے, پھر پلے اسٹیشنس پڑے ہوئے ہیں, پھر فوٹ بال ہو رہی ہے. اس انوائرمنٹ میں آپ ایتھکس فالو کر سکتے ہیں اور کام ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تھوڑا سا اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ ایتھکس کے ہو سکتا ہے. جو میری اپنی لمیٹڈ نالج ہے میں اس کے حساب سے بات کروں گا, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس لیول پہ ہے یا اس اسٹیج پہ ہے جہاں پہ میں کوئی اوپینین دے سکوں, بٹ یہ میرا اپنا ذاتی جو میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک وہ اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ بہت فینسی ہو جاتے ہیں, اس میں ان کے جو اوور ہیڈز اور آپریشنل اوپیکس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جو کہ آپ کی انکم اسٹریم کہیں دور دور تک جو ہے اس کا وہ نہیں ہوتا, اسپیشلی کیونکہ انویسٹر جب آتا ہے تو ROI کے ساتھ آتا ہے, تو وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ جی میں نے بلڈ اسکیلنگ کرنی ہے, میں نے انویسٹرز اٹھانے ہیں, سیریز A, سیریز B, اور آگے جا کے اس کو میں نے ایگزٹ کر لینا ہے, بیچ دینا ہے اس کو کسی اسٹیج پہ. دوسرے جو انفارچونیٹ ٹائپ کے ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو جو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ سکسیس نہیں ملتی بیکاز وہ ان کا میجر فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طرح فنڈنگ مل جائے یا انویسٹمنٹ مل جائے, بٹ ایونچولی وہ ان کو نہیں ملتی, تو وہ اپنا گو ٹو مارکیٹ کو جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو پیراڈائم ہے وہ اتنی اسپیڈ سے شفٹ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا پلیئر آ کے وہی چیز بیچ کے وہ پھر آپ کی مارکیٹ اٹھا لیتا ہے, تو وہ والے بیچارے رہ جاتے ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو جن کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ایگزیکیوشن کا مسل نہیں ہوتا, فنڈنگ نہیں ہوتی, کانفیڈنس نہیں ہوتا, ٹیم اچھی نہیں ہوتی, ٹیکنیکل کا ان کے ایشوز ہوتے ہیں. آئی گیس میں جتنا بھی جو مڈ سائز یونیورسٹیز ہیں یا جو ان لوگوں وہاں پہ گیا جو اتنے پریولیج نہیں ہیں, ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بٹ اگین وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ انکیوبیشن کی نظر ہو جاتے ہیں لوکل اپنی یونیورسٹیز کی, بیکاز ان کے پاس وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا. دوسرا پھر وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ان کی کیلکولیشن بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں جس میں ہارڈلی وہ 2 مہینے بریتھنگ ان کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کو وہ ریئلسٹکلی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ جب میں گراؤنڈ پہ آؤں گا تو ہوگا کیا, ایکچولی ایکسپینسز کیا ہونے ہیں. تو ہر کسی نے, ایون میں نے بھی جب شروع کیا تھا, میری میں بارہا یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ سو دیٹ لوگوں کو ایک ریئلائزیشن ہو. میں نے اپنا جب سافٹ ویئر اسٹارٹ کیا تھا, میری جب جاب چلی گئی تھی تو میں بہت سارے ٹائم یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا ایک TV چینل کا, ان کے ڈیجیٹل مینیج کرنے کا, وہ ہم نے کیا, تو وہ بھی مطلب تھوڑا بہت پیسہ ہی جیب میں پڑا تھا, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں اس وقت اپنا بزنس پلان کر رہا تھا, تو شہباز کمرشل میں سیڈ وینچرز والوں کا ایک آفس تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے روم دے دیں, 3 لوگوں کے بیٹھنے کا روم تھا, گلاس کیوبیکل تھا. تو انہوں نے کہا جی 20,000 روپیز ہم اس کا رینٹ دیں گے. میں نے کہا 20,000 روپے میرے پاس نہیں ہے, یہ ہوگا کہ میں آپ کو مہینے کے آخر میں پے کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. میں نے 2-3 لوگوں کو جن کو ہائر کیا, ان کو میں نے کہا بیٹا کمپیوٹرز اب اپنے گھروں سے لے آئیں. وہ بیچارے لے آئے لیپ ٹاپ اٹھا کے. تو وہ میرے لیے مجھے ایک ریڈی انفراسٹرکچر مل گیا, اور ہم نے جا کے 10,000 روپے کی ویب سائٹ ہم نے بیچنا شروع کر دی, 15,000 روپے کے پروجیکٹ. اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اس قابل ہو گئے کہ ہم نے اپنے کمپیوٹرز بھی لیے, ہم نے رینٹ بھی دیا, اپنے ایکسپینسز میٹ کر اپنے ایکسپینسز میں. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ آئی شوڈ گو اینڈ ورک فار دا کسٹمرز, سیلس کی جتنی بھی دبا کے. اب اگر میں فینسی ہوتا میں کہتا نہیں یار میرے پاس 6 مہینے کا, ہاں میرے پاس 6 مہینے کا خرچہ ہونا چاہیے, آپریشنل ایکسپینسز ہونے چاہیے, میں سیلس کی ایک ٹیم رکھوں گا, وہ جو جائیں گے وہ کریں گے, تو وہ جب ہوگا تو وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہا کہ پیسہ ضروری نہیں کہ کسی بزنس میں انوالو ہو تو وہ سکسیزفل ہوگا. اب جس طرح کمل بھائی نے اپنا واقعہ لائف کا واقعہ سنایا, تو ان کے پاس ایک سلیکٹڈ اماؤنٹ آف منی تھا جو انہوں نے ایک اچھے طریقے سے مینیج کر کے شروع کیا, اور آج یہ کامیاب ہے ماشاءاللہ. ہم نے بعد میں پورا فلور لے لیا تھا ہم لوگوں نے. دس شوز کہ آپ میں اندر پیشن ہونا چاہیے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, وہ ایک بزنس ہو یا کوئی بھی زندگی کا. آپ CXO میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, میں دسمبر 2019 میں نے پلان کیا کہ آئی شوڈ میک سم کمیونٹی, بٹ
प्लान उससे भी कुछ सालों पहले से मैं कर रहा था कि और आज माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल. हाँ, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर वो 14-15 हज़ार रुपये का जो मैंने डोमेन बाय किया था, उसके अलावा मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर. तो वो आपने दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड. और अल्लाह का उसके शुक्र है बाद कि मैं गवाऊँ जी जो आपका पैशन है उसके ऊपर वो सारी इन्वेस्टमेंट है. हाँ, और हमारी मतलब यू नो करोड़ों में हमारा टर्नओवर है माशाल्लाह. और मतलब ठीक है. सो अगर मैं हमारी आज की डिस्कशन को समराइज करूँ तो हमने ये इसमें सीखा है कि अगर आप हमें अपनी प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपना जो है वो प्रायोरिटीज़ अपनी स्ट्रेट करें और हम अपने जो हमारे रेगुलर की डीलिंग्स हैं लोगों के साथ हम उसमें जो है वो खुद सीरियस हो जाएं ताकि हम जो है वो बेहतर इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर कर सकें और आउटपुट भी बेहतर कर सकें. सो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हमारी बेहतर हो जाए. तो इसके अंदर जो है वो मैंने सही समराइज किया है आई थिंक. हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा बस एक ये ऐड करूँगा कि हम लोग ना बड़ा एक कंप्लेनर रहते हैं, डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं कि यार हमें ये चैलेंजेस हैं, हमारे सिस्टम के अंदर ये चैलेंजेस हैं. इन तमाम चीज़ों का सलूशन हमारे अंदर है. अगर मैंने बड़ी एक बेस लाइन्स की बात की है कि अगर हम बेसिक वर्क एथिक्स, स्पेशली जितना बंदा सीनियर होता जाता है उतना ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है. अगर हम अपना सिर्फ अपनी जो मेंटोरिंग है या अपना वो जो एक सपोर्ट माइंडसेट है इसको हम स्पीचेस की हद तक ना रखें, प्रैक्टिकली भी डिप्लॉय करें ना इसको, तो एक हम जो है भले बड़ी बड़ी स्पीचेस में हम बात करते हैं कि जी इंडिया की आईटी जो है वो इतने $1 बिलियन की है या वियतनाम की इतनी है, तो पाकिस्तान की कैसे होगी? हमें मिलके काम करना आता ही नहीं है. हमारा हर कोई ये होता है कि अच्छा साथ तुम ये करो, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ. तो मैं ये नहीं करूँगा कि तुम्हारे साथ हैंडशेक करूँ या चलो मिलके करते हैं. तो वो हमें ना थोड़ा सा एक सपोर्टिव कल्चर जो है ना वो डेवलप करना पड़ेगा. स्पेशली अगेन मैं बार बार ये इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसमें CXO हम बहुत हद तक इस नैरेटिव को कामयाब हो गए हैं बिल्ड करने के लिए कि हम हर तरह से अभी भी हम लोग एक गवर्नमेंट वर्कशॉप के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं कि हमारी पूरी कंट्रीब्यूशन रहती है कि जहाँ पे AI पॉलिसी आए या इस तरह की पॉलिसीज़ आएँ जितना हो सके हम कंट्रीब्यूट कर सकें. तो उसमें मैं हमेशा ये चाहूँगा कि सपोर्ट सिस्टम तभी बनता है और सपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि आपकी इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट आता है और सब मिल के जब एक बात करते हैं तो फिर रेगुलेटर्स भी आपकी बात सुनते हैं और फिर उसके अंदर चेंज आती है. सपोर्ट सिस्टम जब तक हमारा जो है ना वो हम अपनी एंड पे पूरी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम किसी तरह बिल्ड कर सकें इसको नैरेटिव को. तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे वो लोग जो एक टेयर से ऊपर चले जाते हैं दे शुड बी मोर इनटू यू नो रीचेबल, कि वो किसी तरह इस पे भी काम कर सकें कि यार ठीक है, उनसे बात की जा सके. सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आज की डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल रही. मैंने बहुत कुछ सीखा और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा. तो थैंक यू सो मच सर, आप आए. और आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे थे उन सब ने कुछ ना कुछ सीखा इसमें से. आपकी सपोर्ट जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए. यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी फ्यूचर में जितनी भी एपिसोड्स हैं वो आप सब तक पहुंच सकें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच कमल मशहूर भाई. और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, आपसे गपशप हुई और बड़ा कुछ आज सीखा जनाब आपसे. खुशी हुई. और मैं अपने लिसनर्स का एक लास्ट मैसेज अपना इस सारे टॉपिक से रिलेटेड ही दूंगा कि अपना जो भी ज़िंदगी में काम करें उसको अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश करें और अपने फुल एफर्ट्स दें एक, और ख़ुसूसन वो काम करें कि जिसमें आपका शौक़ है, जिसमें आपका पैशन है, ताकि आप उसको अपनी ईमानदारी से कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखें और हमें फॉलो करें. हमारे में जो कुछ आप हमसे और हम जिस टॉपिक्स पे बात करना है आगे फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे बात करें तो हमें गाइड करें, मैसेज करें. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और अपना बहुत ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.